حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جب وصال ہوا پھر آپ کو غسل دیا گیا۔ غسل کے مراحل جو تھے، آپ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کی دستار مبارک اتاری تو دستار مبارک اتارنے کی دیر تھی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی پیشانی پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی تھی۔ قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی تھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا اور رب کے بندوں میں شامل ہو جا، رب کے بندوں میں شامل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے شاگرد فرماتے ہیں جب ہم نے بازو آپ کا دھونا چاہا نا، دایا بازو ننگا کیا، تو اس پر بھی قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی کہ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، کہ دنیا میں جو اس بندے نے نیک اعمال کیے ہیں اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ پھر آپ کی بایاں بازو تھا وہ ننگا کیا گیا تو اس پر بھی قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی تھی کہ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، کہ جو ہمارے رستے پر چلتا ہے، ہمارے رستے پر تکالیف برداشت کرتا ہے، اس کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے، بلکہ اگر وہ ایک نیکی کرتا ہے تو 10 گنا ہم اس کو ثواب دیتے ہیں۔ جب آپ کا سینہ ننگا کیا گیا تو سینے پر بھی قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاذ کا سینہ جب ننگا کیا تو لکھا ہوا تھا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، کہ ان کو ان کے رب کی طرف سے عظیم خوشخبری ہے اور بشارت ہے، اور ایسی جنت کی بشارت ہے جو نعمتوں والی جنت ہے اور اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جو جنازہ تھا، وہ پہلا جنازہ، آپ کے ٹوٹل 7 جنازے ہوئے تھے۔ کتنے جنازے ہوئے تھے؟ 7 جنازے ہوئے تھے۔ پہلا جنازہ جو ہوا تھا وہ 50,000 کے قریب آپ کے لوگ تھے جنہوں نے جنازہ ادا کیا۔ تو اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔